بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ ملالہ یوسف نے ایک بیان دیا، اخبار پر لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے پڑھا، جس میں وہ کہتی ہے کہ مرد اور عورت کو اکٹھا رہنے کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ایک فرمان رکھتے ہیں اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میرے سامنے کتاب ہے بہاری شریعت، صفحہ نمبر 586، بہاری شریعت حصہ ہفتم، نکاح کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ پھر اگر ڈرو 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو تو ایک سے ہی نکاح کرو۔ تو محتشم سامعین و ناظرین، اللہ جل جلالہ نے نکاح کا حکم دیا، اور یہ عورت کہتی ہے کہ مرد اور عورت کو اکٹھا رہنے کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ تو آج ہم اس عورت سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم جیسی عورتیں اٹھ کر عوام کو دین پڑھائیں گی، یا تم علماء کو بتاؤ گی کہ یہ سارا کام نہیں ہونا چاہیے؟ تو نے جو بات کی وہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے فرمان کے خلاف بات ہے، اور جو تو نے بات کی یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ تو کس طرح مسلمان رہ سکتی ہے یہ بات کہہ کر؟ آگے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بخاری اور مسلم، ابی داؤد، ترمذی، نسائی میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ جو کوئی تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا، اور یہ عورت آج اٹھ کر کہے کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو ان کو تو دین کا پتہ ہی نہیں۔ ان جیسی رنڈیاں عورتیں جو انڈیا میں پلی ہوئی ہیں، کیا پدی کا شوربہ، جو دین کے قریب سے ہی نہ گزری ہوں، وہ دین کے خلاف اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے فرمان کے خلاف باتیں کریں، اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اور ان کے خلاف باتیں کریں، محض اپنے ذہن سے سوچ کر، اور جو دل کو اچھی بات لگے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے دین کے خلاف ہرگز ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے، اور ان جیسی رنڈیاں اٹھ کر علماء کو دین پڑھائیں گی اور لوگوں کو بتائیں گی کہ کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم جیسی عورتیں اٹھیں اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے دین کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف باتیں کریں۔ تو ایمان مجمل میں بھی ہے، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اگر تم پڑھی ہوئی ہوتی دین تو پھر تو تمہیں پتہ ہونا تھا، پھر تم بات یہ نہ کرتی۔ تم نہیں پڑھی، تم نے آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنس، یہ انگلش، یہ ساری زبانیں، یہ تو تم نے پڑھ لی، لیکن تم نے دین نہیں پڑھا۔ یہ ٹیکنالوجی پڑھنے سے دین نہیں آ جاتا۔ آج کل کی ٹیکنالوجی، وہ تو لوگ کہتے ہیں جناب وہ بہت زیادہ درجے اوپر چلی گئی ہے، تو یہ اوپر جانے کا مقصد ہے کہ دین کے خلاف باتیں کرو تم۔ آج کی سائنس پڑھ کے تم اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تم جو کچھ مرضی چاہو کرتے پھرو،
معاذ اللہ دین کے خلاف ہی تم نے بھونکنا شروع کر دیا. تم جیسی رنڈیاں عورتیں، ان کو تو یہ چاہیے شام سے پہلے یہ مر جائے. جناب انگریز کی باتیں آج تم مسلمانوں کے اندر لا کر چسپاں کرنا چاہتی ہو، اور تم جیسی بے غیرت عورتوں کو چاہیے مر جائے شام سے پہلے. جو دین کے خلاف باتیں کریں اور جو بغاوت کرنے پر اترے، تم کس طرح کی مسلمان ہو؟ ملیلا یوسف تم کس طرح کی مسلمان ہو؟ جس طرح تم نے بیان کیا اور دین کے خلاف ہی تم نے ساری عمر دین کا کھا کھا کر آج اسی کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دی. آگے سنیے، یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے. جو بندہ نکاح کرتا ہے اس کو آرا وغیرہ جو عورتیں پھرتی ہیں ان کی طرف نظر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور جو تم جیسی رنڈیاں عورتیں اٹھ کر کہیں نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے اور صرف گناہ ہی گناہ وہ تو ہوگا اگر نکاح نہیں کرتے. آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. کو نکاح شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور تم جیسی آج کل کی عورتیں اٹھ کر کہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ اب پتہ چلا کیا ضرورت ہے. بندہ گناہ سے رک جاتا ہے جب بندہ نکاح کرتا ہے، اور شرمگاہ بندے کی محفوظ ہو جاتی ہے. آگے کیا ہے سنیے، جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے جس میں نکاح کی استطاعت نہیں. اور تم تو ویسے ہی آزادانہ ماحول میں پھرتی رہتی ہو. ظاہری بات ہے تم میں تو وہی ہوگا جو ہندوؤں اور انگریزی وغیرہ کا ماحول ہے. آگے دوسری حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جو میرے طریقہ کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، میری سنت سے نکاح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نکاح کرنا بھی سنت ہے. اور تم جیسی آج کل کی عورتیں جدید ٹیکنالوجی اور جناب سائنس پڑھ کر کہ کہیں کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سنت ہے نکاح کرنا. تو تم جیسی عورتیں انڈیا میں رہ کر اور آزادانہ ماحول میں لڑکوں کے ساتھ ویسے ہی پھر کر اور جدید ٹیکنالوجی پڑھ کر کہو کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم علماء سے زیادہ دین جانتی ہو؟ کیا تم اللہ رب العزت سے زیادہ دین کو سمجھی ہوئی ہو؟ رب تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے خلاف ہی تم بغاوت کرنے لگی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کے خلاف تم نے چلنا شروع کر دیا. تم کس طرح کی مسلمان ہو؟ تم کس طرح کی بے غیرت عورت ہو جس نے یہ بیان اپنا دیا اور مسلمانوں کے ایمانوں کو تم کمزور کرنا چاہتی ہو؟ اس سے تو پہلے یہی ہے کہ تم ڈوب کے مر جاؤ. تم جیسی عورتوں کو اسلام میں بالکل اجازت نہیں، نہ ایسی عورتوں کی ضرورت ہے جو دین کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دیں اور خود کو مسلمان کہلوائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.